کہا کملی والے نور میرا ہے ظہور تیرا ہے. کس طرح کیسے بنایا رب نے؟ کہا کملی والے نور میرا ظہور تیرا، حرکت تیری، برکت میری، اشارے تیرے، سہارے میرے، جسم تیرا، طاقت میری، بازو تیرے، قوت میری، آنکھ تیری، بصارت میری، کان تیرے، سماعت میری، زبان تیری، بیان میرا، نطق تیرا، کلام میرا، ادا تیری، رضا میری، غصہ تیرا، جہنم میری، امت تیری، جنت میری. ساری کائنات بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بنایا وہ تیرا اور میرا نبی تھا. خدا کو حسن جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، خدا کو حسن جب اپنا دکھانے کا خیال آیا، جب اپنے حسن کی محفل کو سجانے کا خیال آیا، جب چراغ بزم امکا کو جلانے کا خیال آیا، تو محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا. سب سے پہلے بنایا، بنا کے اپنے حریم ناز میں، اپنی حریم عاطفت میں، اپنی حریم خلوت میں اس محبوب کو بنا کے سجا کے سنوار کے رکھا. وہ کملی والا رب نے اسے اول بنایا. فرمایا محبوب تو اول ہے تخلیق کے اعتبار سے، آخر بناؤں گا تشریف کے اعتبار سے. بنایا سب سے پہلے، بھیجوں گا سب کے بعد. بناتا اول ہوں تاکہ ہول اول ہو، بھیجوں گا آخر میں تاکہ ہول آخر ہو. والاول والآخر، کہا بناتا پہلے ہوں بھیجوں گا بعد میں، سب نبیوں کے بعد، لیکن بناتا ہوں ساری کائنات سے پہلے. وہ جو محبوب 12 ربیع الاول کی سہانی صبح کو سحری کے سہانے وقت میں خانہ کعبہ کے قریب جبل ابو قبیس کے دامن میں حضرت سیدہ آمنہ کے گھر میں عبداللہ کی کٹیا میں جب وہ پیارا محبوب آیا، تو یہ وہی محبوب ہے جسے اللہ نے ساری کائنات بنانے سے پہلے بنا کے سجا کے سنوار کے اپنے حریم ناز میں، اپنی حریم عاطفت میں، اپنی حریم خلوت میں اس کو اول ما خلق اللہ نوری کا تاج پہنا کے، لولا لما اظہرت ربوبیہ کے تخت پہ بٹھا کے، لولا لما خلقت الافلاق کے تاج پہنا کے رب نے اپنے پاس بٹھا کے رکھا تھا. اس محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر جب بھیجنا چاہا تو رب نے کہا اے کملی والے بناتا سب سے پہلے ہوں، بھیجوں گا سب کے بعد، مگر اے جانے والے محبوب سارے جلوے تیرے ہوں گے، نور بھی تیرا ہوگا، سرور بھی تیرا ہوگا، حضور بھی تیرا ہوگا، اور سارے جلوے تیرے ہوں گے، شانیں تیری ہوں گی، عظمت تیری ہوگی. اے جانے والے محبوب تو اس انداز سے جائے گا کہ جب تو جائے گا تیرے رستے میں کئی جماعتیں آئیں گی، کئی براتیں آئیں گی، قدسی آئیں گے، عرشی آئیں گے، فرشی آئیں گے، غلمان آئیں گے، رضوان آئیں گے، نبی آئیں گے، رسول آئیں گے. جانے والے محبوب اس طرح جانا کہ جاتے جاتے سب کو اپنے حسن کی خیرات دیتے ہوئے جانا، قدموں کی زکات دیتے ہوئے جانا، نور کی خیرات دیتے ہوئے جانا. جانے والے محبوب اس انداز سے جانا کہ ذرا جاتے جاتے آدم کے ماتھے میں چمک کے آدم کی عزت فرشتوں سے کرا کے جانا، نوح کی کشتی کنارے لگا کے جانا، ابراہیم پہ نار گلزار بنا کے جانا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا کے دمبے کا فدیہ بنا کے جانا، موسیٰ کو طور پہ بلا کے میرے ساتھ ہم کلام کرا کے جانا، عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ بٹھا کے جانا، فاران کی چوٹیاں جھکا کے جانا، بحیرہ صحابہ کو خشک بنا کے جانا، نو شیروان کے محل کے کنگرے گرا کے جانا، سڑی کھجورے اگا کے جانا، کعبے سے سجدے کرا کے جانا، بتوں کو اپنے آگے جھکا کے جانا، پتھروں سے کلمہ سبحان اللہ. ذرا کھل کے بولو، محبت سے بولو، ذوق سے بولو، مل کے بولو. حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، سرور آ رہے ہیں، وہ نور آ رہا ہے،
وہ دیکھو نور برساتا، عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت یتیموں کو، غلاموں کو قرار آیا۔ رب نے کہا اے جانے والے ذرا اس انداز سے جا کہ تو گزر جائے گا، لوگ باتیں کریں گے کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی۔ محبوب اس طرح سے جا، ذرا جاتے جاتے پہلے آدم کے ماتھے میں چمک، پھر وہ محبوب آدم کے ماتھے میں چمکا، نور احمد پیشانی آدم، آدم آدم آدم، دم سے کہا آ گیا دم، ہو گیا ہم دم، بن گیا آدم، آدم نور احمد پیشانی آدم۔ کسی شاعر کو عاشق مچلا، اس نے کہا ادھر ہے لفظ احمد، ادھر ہے آدم۔ الف احمد میں بھی، الف آدم میں بھی عاشق سوچ میں پڑ گیا، ادھر احمد پہ الف پر مد نہیں، آدم کے الف پر مد ہے، تو کہنے لگا کیوں ہے؟ الف آدم میں بھی، الف احمد میں بھی۔ پھر عاشق مچل اٹھا، اسے سمجھ آ گئی عشق والوں کی بات نرالی ہوتی ہے، عشق والے دیوانے ہوتے ہیں، عاشق بڑی دور کی بات کرتے ہیں۔ غوث کتب سب ارے ارے رے تے عاشق جان اگیرے ہوں، غوث کتب سب ارے ارے رے تے عاشق جان اگیرے ہوں، اور جس منزل تے عشق پہنچاوے اتھے غوث نہ باندھے پھیرے ہوں۔ پھر عاشق مچل اٹھا، عاشق کہنے لگا الف آدم کا ہے ممدود، یعنی مد والا، مد والا۔ الف آدم کا ہے ممدود اور احمد میں ہے بے مد کا، الف آدم کا ہے ممدود اور احمد میں ہے بے مد کا۔ کہنے لگا فرق یہ ہے وہاں سایہ تھا، یہاں سایہ نہیں قد کا۔ رب نے کہا محبوب آدم کا تو سایہ تھا، اس لیے آدم کے الف آدم کے نام پر مد کا بھی سایہ رہنے دے، تجھ پہ سایہ نہیں، تیرے نام پہ بھی کسی مد کا سایہ مجھے گوارا نہیں، اس لیے سایہ اٹھا دیا، کیونکہ سائے پسند نہ آئے، پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سائے دار کو۔ اب حضرات کہا آ جانے والے ذرا سب سے پہلے پیشانی آدم میں چمک، میرے نبی کا نور، نور مصطفیٰ سب سے پہلے پیشانی آدم میں چمکا، آدم سے شیش میں آیا، آدم سے شیش، شیش سے انوش، انوش سے کنان، کنان سے مہلائیل، مہلائیل سے یارب، یارب سے ادریس، ادریس سے متوشرق، متوشرق سے لامک، لامک سے نو، نو سے سام، سام سے ارفقشد، ارفقشد سے ہود، ہود سے شالق، شالق سے فالق، فالق سے اشرو، اشرو سے عروب، عروب سے ناہور، ناہور سے تارق، تارق سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قیدار، قیدار سے حمل، حمل سے نابک، نابک سے حنیسہ، حنیسہ سے عدو، عدو سے عود، عود سے وعد، وعد سے عدنان، عدنان سے نظر، نظر سے مدر، مدر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزامہ، خزامہ سے کنانا، کنانا سے نظر، نظر سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے کعب، کعب سے لوئی، لوئی سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے کسئی، کسئی سے عبدالناف، عبدالناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، اور عبداللہ سے کرم بن کر، عطا بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، خدا کا نور آیا محمد مصطفیٰ بن کر۔ حضرات ہے وہی ہے وہ جو اول تھا آخر بن گیا، تو ہو سبحان اللہ۔ کبھی شکل موسیٰ، کبھی شکل عیسیٰ،
کبھی یوسف مالکاں بن کے آیا، بہت گل کھلے تھے، مگر اس چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا۔ جب وہ محبوب آیا، خدا کی قسم مکے والوں نے دیکھا، مدینے والوں نے دیکھا، عرب والوں نے دیکھا، عجم والوں نے دیکھا، ابو بکر صدیق نے دیکھا، عمر فاروق نے دیکھا، عثمان غنی نے دیکھا، مولا علی نے دیکھا، سلمان فارسی نے دیکھا، حضرت بلال حبشی نے دیکھا۔ دیکھنے والے پکار اٹھے، ایتے اوہ یار ہوال اولو، ہوال اولو، ایتے اوہ یار، ایتے اوہ یار، ایتے اوہ یار۔ کلوکڑی رات والا ایتھے بیس وٹا کے وات آیا، اکھما زاگ دا سرما پا کے موڈے تے کملی کرتا ہے۔ اول، وہ جو اول تھا آخر بن گیا، وہ جو اول تھا آخر بن کے آیا، اور جب آخر بن کے آیا پھر کائنات میں بہار آ گئی، بہار آ گئی۔ کبھی شکل عیسیٰ، کبھی شکل عیسیٰ، کبھی شکل موسیٰ، کبھی یوسف مالکاں بن کے آیا، بہت گل کھلے تھے، مگر اس چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا۔ بہار آ گئی، بہار، بہار جدھر آئی ہے وہ بولے بہار، بہار۔ رب نے مہینے کا نام ہی ربیع الاول، پہلی بہار، میرے حضور آئے کائنات میں بہار آ گئی۔ رب ذوالجلال کی قسم بہار آ گئی۔ ذرا اپنے دلوں کی طرف دیکھو، بہار آ گئی، ایمان پہ بہار آ گئی۔ جس کے ایمان پہ بہار آئی یا کھل کے بولے محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر، بہاروں پر۔ اس طرح نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے در و دیوار گواہ بن جائیں کہ آج ہم عاشق مدینہ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، ایک ولی کامل کے قدموں میں بیٹھ کے، سراج العارفین کی بارگاہ میں بیٹھ کے، اور انہی کے دیوانے، انہی کے نام لیوا، وہ جو ہمیں عشق کا پیغام دے گئے، وہ جو ہمیں محبت رسول کے جام پلا گئے، وہ نشہ رب ذوالجلال کی قسم اب تک تازہ ہے، وہ نشہ چڑھا ہوا ہے۔ حضرات سبحان اللہ، سبحان اللہ، مل کے بولو سبحان اللہ، شوق سے بولو، محبت سے بولو۔ ہاں ہاں، وہ لوگ کون ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے ولی مر گئے؟ وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عاشق مر گئے؟ رب ذوالجلال کی قسم اگر دیکھنا ہو تو آ کے دیکھو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے دونوں گھر انہی کے، جس گھر میں جی چاہا جا بیٹھے، کبھی اس گھر میں جا بیٹھے، کبھی اس گھر میں آ بیٹھے۔ ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھل کے بولو سبحان اللہ۔ حضرات آخری لفظ میرے ساتھ مل کے ذرا کہہ دو، جس کے ایمان پہ رب ذوالجلال کی قسم اپنے نبی کا ذکر سن کے جس کے ایمان پہ بہار آئی ہے، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے محبت کے ساتھ کہہ دے محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر، بہاروں پر، بہاروں پر۔ رب ذوالجلال کی قسم کعبے نے جھوم جھوم کے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر۔ زمین کے ذرے ذرے نے کہا تھا محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر۔ پتے پتے نے کہا تھا محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر۔ سیدہ آمنہ پکاری تھی محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر۔ غریبوں نے کہا تھا، یتیموں نے کہا تھا، بیواؤں نے کہا تھا، سنیو تم بھی کہہ دو محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر، بہاروں پر۔ وہ باہر والے بھی محبت اور ذوق کے ساتھ، تاکہ در و دیوار بھی گواہ ہو جائیں کہ آج عاشق مدینہ کے دیوانے ان کے قدموں میں بیٹھ کے مدینے کا تصور کر کے کہہ رہے ہیں محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر، بہاروں پر، بہاروں پر، بہاروں پر۔ زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی،
اور واہ کیا کہنا تیرا، واہ کیا کہنا تیرا، اے آخری پیغمبر حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر، اور کروٹیں دنیا کی تیرے قصر ڈھا سکتی نہیں، آقا آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ وما علینا الا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین، افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین، نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین المزین بکل زین، المنزہ من کل عیب وشین، نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا، الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء، ونبینا وکریمنا وعوننا ومعیننا وعیننا وعیاننا وغوثنا ومغیثنا وغیثنا وغیاثنا وملجأنا ومأوانا ووکیلنا وکفیلنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ حضرات محترم، معزز سامعین کرام، قرآن کریم
فرقان حمید سے جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سرور کائنات فخر موجودات آقائے آدم و بنی آدم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ بے شک تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گیا اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل کیا۔ آج کے اس خطاب کے اندر زیادہ تر گفتگو لفظ برہان پر ہوگی، لیکن اجمالی طور پر اس آیت کریمہ آیت مقدسہ پر غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم۔ قد تحقیق، بے شک، شک نہ کرنا، جس بات کا رب ذکر فرمانے لگا ہے، فرمایا قد تحقیق، بے شک۔ عربی زبان میں کسی بات کو متحقق کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے لفظ قد لایا جاتا ہے۔ فرمایا قد تحقیق، بے شک، جاء آ گیا۔ جا کا معنی کیا ہے؟ رب فرما رہا ہے قد جاء تحقیق، بے شک آ گیا۔ معلوم ہوا کہ اس کے آنے کا ذکر کرنا یہ رب کا طریقہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ رب بھی اس محبوب کے آنے کا ذکر کرتا ہے اور ہم بھی محفل میلاد سجا کے اسی کے آنے کا ذکر کرتے ہیں۔ محفل میلاد کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ محفل، ہر وہ مجلس جس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہو، آپ کی آمد کی بات ہو، آپ کی تشریف آوری کا ذکر ہو، نزول جلال کی بات ہو، ورود مسعود کی بات ہو، آپ کے ظہور قدسی کی بات ہو، آپ کے آنے کا ذکر کیا جائے، اس کو جو ہے وہ محفل میلاد کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں جا بجا اپنے محبوب کے آنے کے چرچے کر رہا ہے۔ رب ڈنکے بجا رہا ہے۔ کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہیں فرمایا قد جاءکم الحق،
کہیں فرمایا لقد جاکم رسول، کہیں فرمایا قد جاکم برہان۔ تو رب بار بار اس محبوب کے آنے کا ذکر کر رہا ہے، ڈنکے بجا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ میلاد اسی محفل کو کہتے ہیں جس میں رب کے محبوب کے آنے کے تذکرے ہوں، آنے کا ڈنکا بجایا جائے، اسی کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ اور حضرات توجہ فرمائیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی تیرے اور میرے نبی کی محفل میلاد مناتا آیا۔ ہر نبی اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی امت کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے، ہر نبی اعلان کرتا آیا، ہر نبی کہتا آیا لوگوں وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ قرآن شاہد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد۔ بشارت ہو، مبارک ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں بشارت ہو، مبارک ہو، میرے بعد وہ آ رہا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبی، سب رسول اعلان کرتے آئے، کہتے آئے کہ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ آج میلاد منا کے ہم بھی تو یہی بات کہتے ہیں، فرق اتنا ہے نبی کہتے رہے وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، ہم میلاد منا کے کہتے ہیں وہ آ گیا ہے۔ باہر مل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب نبی کہتے آئے کہ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ قرآن میں رب نے بھی کہا کہ وہ آ گیا ہے۔ ہم بھی یہی اعلان کرتے ہیں۔ میلاد کیا ہے؟ اس کے آنے کا ذکر کرنا۔ رب بھی اس محبوب کے آنے کا ذکر کر رہا ہے۔ قد جاء، رب فرماتے آ گیا۔ کیا رب کہتا ہے؟ ذرا کھل کے بولو نا، ذرا محبت کے ساتھ۔ رب کیا اعلان کرتا ہے؟ آ گیا۔ اور ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ ادھر رب اس کے آنے کا اعلان کرے، ادھر ہم سب اس کے آنے کا اعلان کرے۔ رب بھی اس کے ڈنکے بجائے، ہم بھی اس کے ڈنکے بجائیں۔ رب بھی اس کا چرچا کرے، ہم بھی اس کے چرچے کریں۔ رب بھی اس کا ذکر کرے، ہم بھی اس کا ذکر کریں۔ رب بھی اس پہ درود بھیجے، ہم بھی اس پہ درود بھیجے۔ رب بھی اس کی نعتیں پڑھے، ہم بھی اس کی نعتیں پڑھے۔ رب بھی اس کے آنے کے تذکرے کرے، ہم بھی اس کے آنے کا ذکر کریں۔ رب بھی اس کو چاہے، ہم بھی اس کو چاہیں۔ رب بھی اس کا طالب، ہم بھی اس کے طالب۔ رب اسے اپنے ہاں بلائے، ہم اسے اپنے ہاں بلائیں۔ فرق ہے تو اتنا، جب رب کے ہاں جائے تو معراج ہو جاتا ہے، جب ہمارے ہاں آئے تو میلاد ہو جاتا ہے۔ قد جاء، آ گیا۔ آگے فرمایا کم، یعنی تم۔ قد جاءکم، آ گیا۔ یا اللہ کدھر آیا؟ رب فرماتا کم، تمہارے پاس آیا، تمہارے پاس۔ خطاب صرف مکے والوں سے نہیں، محض مدینے والوں سے خطاب نہیں،
قیامت تک آنے والوں سے خطاب ہے. قد جاءکم، کہا میرا نبی تمہارے پاس آ گیا، تمہارے پاس آ گیا، میں نے بھیج دیا، آ گیا تمہارے پاس. یا اللہ یہ جو آیا ہے اس آیت میں قد جاءکم برہان، فرمایا برہان آ گیا. کیا آیا؟ برہان. ایک برہان آیا اور آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ایک روشن نور میں نے اتارا. جمہور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں برہان سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور عظمت والے شان والے نور سے مراد قرآن کریم ہے. فرمایا ایک برہان آیا، ایک قرآن آیا. ایک برہان آیا، ایک قرآن آیا. کہا دونوں کو میں نے تمہارے پاس بھیجا. دو آئے، برہان بھی آیا، قرآن بھی آیا. برہان بھی اللہ کی طرف سے آیا، قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا. برہان کو بھی رب نے بھیجا، قرآن کو بھی رب نے بھیجا. اور رب فرماتا ہے دونوں آئے. جس پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے لفظ برہان. دیکھنا یہ ہے کہ برہان کس کو کہتے ہیں اور برہان سے مراد کیا ہے. تفسیر روح المعانی حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان المراد بالبرہان والنبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں برہان سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دیگر علماء نے بھی یہی بات لکھی کہ برہان سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات، نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء گرامی ہیں، آپ کے مبارک نام ہیں، 99 نام تو مشہور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی کوئی حد ہے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی کوئی حد ہے. یہ 99 نام مشہور ہیں، ورنہ بزرگوں نے 400 سے زائد نام بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے برہان. کیا نام ہے؟ برہان. تو رب فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ اسم ہے برہان، لہذا ثابت ہوا کہ برہان سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا اور اس آیت میں آپ ہی کی آمد کا رب نے تذکرہ فرمایا. قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس
اللہ کی طرف سے برہان آ گئی، یعنی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں برہان سے مراد ہے۔ اب حضرات، برہان کسے کہتے ہیں؟ لفظ برہان کے دو معنی ہیں۔ برہان کا ایک معنی ہے معجزہ، اور برہان کا ایک معنی ہے دلیل۔ اگر معنی معجزہ کیا جائے تو بات یوں بنے گی، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے معجزہ آ گیا۔ اور اگر معنی کیا جائے دلیل تو قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف